السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 10 ربیع الاول سن 1446 مطابق 13 ستمبر سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع: اللہ جل جلالہ نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو بہت بلند فرمایا ہے۔ الحمد للہ الذی بعث الینا نبیہ ومصطفاہ وشرح صدرہ واجتباہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ میرے مومن بھائیو، عزیز دوستو، یوں تو پورا قرآن کریم عظمت و فضیلت سے معمور ہے، مگر اس کی بعض صورتوں کو خصوصی خیر و برکت حاصل ہے۔ انہی میں سورۃ الشرح بھی شامل ہے۔ اس سورہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں کل 8 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے جو 11 سورتوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ان 6 سورتوں میں ہے جن کی شروعات حرف استفہام یعنی سوالیہ کلمے سے ہوئی ہے۔ اس سورہ میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور شرح صدر کا بیان ہے۔ اس میں باری تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے اور آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے آپ کو مودت، اکرام اور لطف و مہربانی کے انداز میں خطاب فرمایا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم و حکمت سے نہیں کھول دیا؟ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری روح و جان فدا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ یقیناً باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا تھا، بس اسے علم و حکمت، رحمت و محبت اور شفقت و مروت سے معمور فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سخاوت، پاکیزگی اور سلامتی سے مزین تھا، اور آپ کا اخلاق و کردار اعلیٰ اور کریمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کرنے والوں سے چشم پوشی فرماتے، خطا کاروں سے درگزر فرما دیتے، اور کسی کے تئیں اپنے قلب منور میں بغض و کینہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اسے معاف فرما دیتے اور درگزر فرما دیتے تھے۔ باری تعالیٰ نے آپ کو سراپا پاک اور کامل پاک باز بنایا تھا، اور گناہوں اور خطاؤں کے شر سے مکمل طور پر محفوظ و معصوم بنایا تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والو، رب کریم نے تمام جہانوں میں اپنے نبی کریم کے تذکرے کو اعلیٰ مقام عطا کیا، اور علیین میں آپ کا مقام و مرتبہ بلند فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ چنانچہ مومنین کے دل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت سے آباد و شاداب رہتے ہیں، ان کی زبانیں آپ کے ذکر خیر سے معطر رہتی ہیں، اور ان کے ہونٹ درود و سلام سے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے، اور جب بھی کوئی نمازی تشہد پڑھتا ہے، اور جب بھی کوئی مؤذن اذان دیتا ہے، تو وہ ضرور یہ شہادت دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ
اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چنانچہ مؤذن پانچوں وقت کی اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتا ہے اور یوں گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں زبانوں کی مٹھاس اور روح کی خوشبو ہے، اور آپ پر درود و سلام میں قلوب کی تازگی اور ثواب کی فراوانی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کے ذکر خیر کو لازوال بنا دیا ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اور آپ کا پاکیزہ شہرہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ بس ضروری ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اپنا دل منور کریں، آپ کے اخلاق کریمانہ سے اپنی زندگی آراستہ کریں، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ پاکیزہ اخلاق و کردار کا اہتمام کریں، اور اپنے معاشرے اور وطن کے تئیں نیک خصلت اور عمدہ عادت کا مظاہرہ کریں، اور زندگی کے ہر شعبے میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل پیروی کریں۔ یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ پس یا کریم ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کو آپ کی محبت و عقیدت سے معمور فرما دے، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و رفاقت عطا فرما دے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں، سورہ شرح میں جن اصولوں اور خوبیوں پر زور دیا گیا ہے ان میں نیک فالی اور خوش گمانی کی خوبی بھی ہے۔ پس بندے کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ لہذا جو لوگ دشواریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور بہت زیادہ رنج و غم سے دوچار ہیں، اور ان کی مایوسی اور نا امیدی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، انہیں رحمت الہی پر اطمینان رکھنا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جسے باری تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اسے مکرر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، رب ارحم الراحمین کے وعدے پر مکمل بھروسہ رکھو، اور اس حقیقت پر یقین رکھو کہ ایک تنگی کبھی بھی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، یعنی پریشانیاں کم اور آسانیاں زیادہ ہیں۔ اللہ کی رحمت و عنایت سے کبھی مایوس نہ رہو، اور باری تعالیٰ کی طرف سے رحمت و کشادگی پر یقین رکھو۔ اس یقین سے آپ کا رنج و الم دور ہو جائے گا، اور ساتھ ہی آپ کی امیدیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ انسان کو اپنی تکلیف کا علم اور مصیبت کا احساس تو رہتا ہے، مگر اس کے بعد باری تعالیٰ اسے کتنی راحت اور سہولت عطا فرماتا ہے، بندہ اس کا احساس و ادراک نہیں کر پاتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بِهَا الْفَتَى ذَرْعًا وَعِندَ اللَّهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ۔ بہت سی آفت اور مصیبت سے آدمی شدید تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مصیبت سے نکلنے کی سبیل ہوتی ہے۔ سورہ شرح میں غور و فکر کرنے والوں، سورہ شرح کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ لہذا جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں اور اپنے رب ہی سے دل لگائیں، یعنی جب آپ تبلیغ و ارشاد اور دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں
تو پوری طرح اپنے مولائے کریم کی طرف مائل ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مناجات و دعا کریں، عبادت و مجاہدہ کریں اور اس کے فضل و کرم کی امید رکھیں، کیونکہ باری تعالی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ سب سے بڑا معطی اور سب سے بڑا سخی ہے، وہ سب سے زیادہ کریم اور سب سے بڑا منعم ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت نصیب فرما، آپ کی سنت و ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔